خود ابو شریف کی روایت ہے کہ ایک انسان ہوگا اس کے جسم چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، گوشت کا ٹکڑا ہی کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈال، جسم ٹھیک ہے چہرے پر گوشت کوئی نہیں۔ یہ کون بد نصیب ہے، یہ کون سا مجرم ہے جس کے چہرے پر اس کا نشان پڑا ہوا ہے، جس کے گناہ اور جرم کی نشانی اس کے چہرے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان یسأل الناس، لوگوں سے بغیر ضرورت کے سوال کرتا، یہ انسان بیکاری تھا، پیشہ ور، ضرورت مند نہیں تھا، مسکین نہیں تھا، یتیم نہیں تھا، ضرورت مند سائل نہیں تھا، پیشہ ور تھا، لوگوں کا حق مسکینوں غریبوں کا خود مانگ کے کھاتا پھرتا ہے، حق نہیں اس کو سوالی بنا پھرتا ہے، اور جب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، پتہ چلے گا یہ فلاں اللہ کے عدالت کا فلاں مجرم ہے۔ یہاں دو باتیں، پہلی بات اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارے جرموں کو یہاں ظاہر نہیں کرتا، اللہ تیری مہربانی ہے تو ہماری غلطیوں اور گناہوں کو ظاہر کرنے لگ جائے اللہ ہم تو قدم بھی نہ چل پائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر فرمایا کہ انسان جب غلطی کرتا ہے وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اکثر معاف کر دیتے ہیں ہم، اگر ہر غلطی پر ہم پکڑنے لگ جائیں تو اس زمین پر کوئی جاندار چیز نہ رہے۔ انسان کے اندر غلطیاں ہی تھیں، زندگی میں کہیں اس سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کہیں غیبت ہو جاتی ہے، کہیں چغلی ہو جاتی ہے، زندگی میں بڑی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ زندگی کے اندر اس گناہوں کے اثرات ہم پر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی محبت ہے ہم پر، اگر ہمیں اللہ پکڑنا چاہے تو کیا نہیں پکڑ سکتا؟ وہ تو ذات ایسی ہے جس سے کوئی ذرہ چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، کائنات میں ہر اندھیرے کے اندر بھی اگر کسی چیز کو دیکھنے کی قوتیں، صلاحیتیں اور کسی مخلوق کی پرورش کرنے کی، نگہبانی کی با کمال طریقے سے کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ لیکن اللہ کی مہربانی انسان پر یہ ہے کہ انسان نیکی بھی کرے یا گناہ بھی کرے اللہ اس کے جسم پر اثرات مرتب نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے